بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ کا آغاز ہوا مغرب سے اور یہ رات فجر تک چلے۔ اتنی بڑی رات ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہٹے تو پتہ چلے کہ سرکار گئے کیا تھے اور انتظام کیا تھا۔ یہ ابھی ہمارے بھائی شاعر نے بھی پوری دنیا میں آج کی رات کو شب معراج کہتے ہیں، رائٹ؟ معراج کی رات کیوں کہتے ہیں معراج کی رات؟ کہ اللہ کا رسول زمین سے مقام خواب و کوثین تک گیا تو معراج ہوئی۔ میں نہیں کہتا معراج، رسول کی کیا معراج تھی؟ جہاں رسول کے قدم پڑے اس جگہ کی معراج ہے، جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے گئے وہ معراج ہے۔ رسول تو وہیں کی مخلوق ہے، یہاں کی مخلوق تھوڑی ہے، وہ تو نورانی مخلوق ہے۔ خلق وہاں کیے گئے تھے، پورے 14 معصومین کی خلقت وہاں ہوئی ہے، زمین پہ نہیں ہوئی۔ زمین پہ تو تشریف لائے آپ ہم کو سمجھانے کے لیے، دین حق کو بتانے کے لیے۔ میں نے تقریر کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج کی اتنی بڑی رات ہم کو ملی، اتنی بڑی رات۔ یہ رات ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے، یاد رکھو، تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے۔ اس لیے کہ یہ رات تقدیر کو میں بار بار اس لیے بول رہا کہ یہ رات جہاں جہاں سرکار جاتے گئے وہاں کی تقدیر بدلتی گئی، تو ہماری نہیں بدلے گی؟ اتنی بڑی رات ہے۔ آج کی رات سٹارٹنگ میں ایک چھوٹا سا عمل دیتا سرکار کا، یا محمد، یہ سرکار کا نام ہے نا، اس نام کے ساتھ صلوات پڑھنا لازم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اے محمد، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولو۔ یا محمد یہ اتنا بڑا نام ہے، اگر کوئی 92 ٹائمز لے۔ دیکھیے میں نے کہا، آپ نے بڑی آسانی سے ایزی ہو کے سن لیا، میں معراج پڑھوں گا ابھی، ٹھیک ہے؟ یا محمد ہم کلمے میں بھی لیتے ہیں، یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ نام سے چینج کیسا آتا ہے۔ تمہاری زندگی نہ بدلے تو حیرت ہے، بدل گئی تو حیرت نہیں۔ اس لیے میں تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا آپ کو۔ نبی یوسف بہت بڑا نبی ہے، پورا قرآن مجید میں سورہ ہے، سورہ یوسف، پورا سورہ ہے۔ نبی یوسف سب سے زیادہ حسین نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اتنا حسین تھا کہ انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا۔ اللہ نے جب بیوٹی کو بنایا، غور سے سننا، حسن بتا رہا، پھر اب 14 معصومین کا حسن بتاؤں گا۔ جو بیوٹی کو خلق کیا، حسن کو خلق کیا اللہ نے پہلے، تو اس کو ڈیوائیڈ کیا 10 پارٹس میں، 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک حصہ صرف انسانوں کو دیا، ہم کو۔ اس کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہ نہیں ٹھہرتی، کہتے ہیں یار کتنا حسین ہے۔ دنیا میں ایسے حسین لوگ ہیں کہ دل بولتا دیکھتے جاؤ، لیکن مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مت بولو کہ مولانا نے اجازت دی تھی دیکھنے کی، یہ مت بولو۔ مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے۔ اگر آپ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل بولتا ہے اس کو دیکھتے جاؤ، کیا اللہ کی شان ہے، کیا حسین ہے، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے کان، چہرہ، یہ خالق کائنات جمیل ہے نا اللہ، وہ خود حسین ہے۔ تو ایک حصہ ہم کو دیا بیوٹی میں سے، 9 پارٹس جو تھے نا، 9 حصے وہی نبی یوسف کو دے دیے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ کیا حسن ہوگا کہ تصور نہیں کر سکتے۔ 9 حصے یوسف کو دیے، ایک حصہ ہم کو دیا، اور پورے 10 کے 10 14 معصومین کو دے دیے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ پورا حسن ان کا ہے۔ نبی یوسف، اب سنو اللہ کے رسول کا حسن کیا تھا۔ اللہ کے رسول کا حسن ہو یا مولا کا حسن ہو، یہ ساری سب برابر ہے، کلنا کی منزل پہ۔ اللہ کا رسول نبی یوسف مصر کے بازار سے گزر رہے تھے، ایجپٹ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ پورا میں نے واقعات ان کے چھوڑ دیے۔ پرائم منسٹر بن گئے یوسف، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اپنے سیکیورٹی کے ساتھ، میں آپ کی لینگویج میں بول رہا، پوری سیکیورٹی کے ساتھ گھوڑے پہ جا رہے، بازار سے گزر رہے۔ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، یوسف 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 یوسف، کوئی پکار رہا۔ پلٹ کے دیکھا، ایک بوڑھی عورت ہے، اولڈ لیڈی ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، یوسف یوسف یوسف۔ نبی یوسف ہے، نبی ہے،
اپنے سواری کو ادھر موڑ لیا غریب عورت کے پاس. یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اگر پیسہ آ جائے، اسٹیٹس آ جائے، کوئی غریب آ کے مدد مانگے تو جاؤ اور کرو اس کی. سمجھ میں آئی؟ خالی تو بہرحال موڑا، پہچان گئے، کہا زلیخا کیا حال ہے تیرا؟ یہ زلیخا تھی، بوڑھی ہو گئی تھی. کیا حال ہے؟ ہاؤ آر یو؟ انگلش میں نہیں بولا. دیکھیے میں جشن پڑھ رہا، میں مجلس نہیں پڑھ رہا. تو کہا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے جواب میں کہا کہ یوسف، خدا، جملے سننا، خدا کی شان ہے کہ بادشاہ کو فقیر بنا دیا اور قیدی کو بادشاہ بنا دیا. زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی. تو بہرحال اس کے بعد یوسف نے کہا اب تیرا حال کیا؟ تو کہا یوسف تیرا حسن ایسا تھا، تیری بیوٹی ایسی تھی، ایسا حسن تھا کہ ایجپٹ کی ہر عورت تیری دیوانی تھی. بس تیرے حسن کا جواب نہیں تھا یوسف. جب وہ مسلسل یوسف کی بیوٹی کی تعریف کرنے لگی تو یوسف نے کہا اوکے ڈو ون تھنگ، کم ٹمارو ٹو مائی دربار. ایسا کرو کل دربار میں آ جاؤ. دوسرا دن آیا، یوسف دربار میں بیٹھے ہوئے، زلیخا کچھ عورتوں کے ساتھ، بوڑھی عورت، اولڈ لیڈی، آنکھوں کی روشنی بالکل کم ہو گئی، لکڑی کا سہارا لے کے آئی. پلیز غور سے سنو. نبی یوسف کے پاس آئی، یوسف کرسی پہ، پوچھا کیا حال ہے؟ زلیخا تو وہی جملہ بولا، خدا کی شان ہے، بادشاہ کو فقیر اور قیدی کو بادشاہ بنا دیا. پھر حسن کی تعریف کرنے لگی کہ تم اتنے حسین ہو، تم اتنے خوبصورت ہو. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، اتنے ہینڈسم تھے، اتنے اسمارٹ تھے. اب آپ یہ بولیے، اگر کوئی مجھے بولے کہ یار یو آر لکنگ ویری ہینڈسم تو میں تو خوش ہو جاؤں نا. انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ اگر کوئی، اب میری تعریف کوئی کر رہا ہی نہیں، تو اگر کوئی کر رہا تو میں تو خوش ہوں کہ یار کیا اچھی میری تعریف کرا کہ میں اتنا حسین ہوں، میں اتنا. لیکن یہ نبی ہے، یوسف نبی ہے. اس نے جب تعریف کرنے لگی تو ایک لمحے میں یوسف نے زلیخا کو روک کے کہا زلیخا تم میرے حسن کی تعریف کر رہی، کاش 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 تو آخری نبی جو آنے والا ہے محمد، اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آخری نبی محمد کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ بس یہ کہنا تھا. زلیخا کا پیریڈ اور ہمارے رسول کے پیریڈ میں اپروکسیمیٹلی 2500 سال کا فرق ہے، اور ہمارے رسول کے پیریڈ میں 1400 سال کا فرق ہے. زلیخا نے رسول کو ہمارے نہیں دیکھا، صرف اس کے کانوں سے نام محمد ٹکرایا، ٹکرانا تھا. دل میں محبت پیدا ہوئی، رسول سے محبت پیدا ہوئی. اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا. جا کے جبرائیل نے یوسف سے کہا یوسف پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، کیا چاہتی ہے؟ تو یوسف نے اس سے پوچھا زلیخا تو کیا ہر امپاسبل چیز اس نے مانگی تھی. نام محمد کی طاقت بتا رہا، جو آج معراج کی ہم بات کر رہے ہیں. رسول سے پوچھا یوسف نے یہ بتا تو چاہتی کیا، what do you want؟ تو اس نے کہا کہ یوسف میری کھوئی ہوئی بینائی کو واپس کر دے، میری ضعیفی کو جوانی میں بدل دے. دوستو دونوں امپاسبل چیز ہے. کوئی آج تک بوڑھا جوان نہیں ہوا، امپاسبل ہے، ناممکن ہے. کہا یہ دونوں چیزیں مانگی. جیسے ہی مانگی اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ یوسف کو بولو اس کی ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لے، ہر چیز کو قبول کر لے، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی ہے. اب سمجھ رہے میری بات؟ شکر ادا کرو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوا نا، وہ محبت آل محمد آئی، ولایت امیر المومنین تم کو ملی. 2 رکعت نماز پڑھی یوسف نے اور دعا کی، اسی وقت اس کی کھوئی ہوئی بینائی چلی گئی، روشنی آ گئی اور 18 سال کی لڑکی بن گئی. دوستو ایک بات بولوں، ہم نہیں کر سکتے، یہ معجزہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، 200% ہو سکتا.
لیکن جیسے زلیخا نے رسول سے محبت کی تھی ویسی محبت کرو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ولایت امیر المومنین ہو یا اللہ کے رسول 14 معصومین کی محبت, یہ سب سے بڑا ہم کو تحفہ گولڈن گفٹ ملا ہے اللہ کی طرف سے, لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے. آپ اپنی زندگی کو, اپنی تقدیر کو لمحے میں بدل سکتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے, حکم سے عرض و سما چلتا ہے, اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے, ارے اس کے احسان کا کب کس کو پتہ چلتا ہے. شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے, یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. اب آپ سمجھ رہے, میرے مولا کا نام لینے سے کیا تقدیر نہیں بدلتی؟ لیکن ہم بدنصیب ہے کہ ہم اپنی تقدیر نہیں بدل رہے, ہم ایک روٹین پہ جا رہے. دوستو, علی کی ولایت, محبت علی کا مزہ اسی میں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے تم دیکھو, لیکن اطاعت علی میں زندگی گزارو گے تو ہوگا. یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو نہیں ہوگا. میرا یوتھ میرے سامنے, اسی لیے میں یہ باتیں بول رہا ہوں. دوستو, آج کی رات بہترین اعمال میں سے, میں اعمال نہیں بتا رہا, کل کا ایک روزہ 60 ایئرز کے روزوں کے برابر ہے. یعنی آپ کے گڈ ڈیڈز میں, آپ کی نیکیوں میں 60 سال کے روزے لکھے جائیں گے اگر کل کا ایک روزہ رکھے گا. 4 بڑے روزے بتائے گئے, ایک معراج کا روزہ, اور ایک 25 ذی القعدہ کہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی, ایک روایت سے امام کے ظہور کی تاریخ بھی ہے وہ, اس کے بعد 18 ذی الحجہ کہ جہاں میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا, من کنتو مولا فاز علی مولا, اور 17 ربیع الاول. یہ 4 بڑے روزے ہیں سال بھر میں. 4 بڑے روزے اگر کوئی رکھ لے ایک سال میں تو کتنی نیکیاں آئیں گی اس کے اکاؤنٹ میں؟ 240 سال کے روزے اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رمضان کے روزے چھوڑ دو, رمضان سر کے اوپر ہے, رمضان واجب ہے, یہ سنت ہے مستحب, لیکن رکھ رہو. کل کیا سے اگر بن سکتا میں عورتوں کے, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ باب الہدایہ میں کہ کل میں نے وہ عمل بتایا, آج پوری خواتین نے اندر عورتوں میں بیٹھ کے سلوات کا وہ عمل کر لیا. ویری گڈ, ماشاءاللہ یہاں کی عورتوں کو میں سیلوٹ کرتا یار. ورنہ عام طور پہ اسے کہ عورت اگر دیندار ہے نا تو گھر میں پورا ماحول دیندار رہتا. عورت مضبوط ہونا, عورت مضبوط ہونا, اگر عورت مضبوط ہے تو اسلام تمہارے گھر میں. یہ میرے جملے نہیں, معصوم امام کے جملے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ آج تو یہ لوگ آج کی رات ہی عمل کر کے جتنا چاہے ثواب اور جو دعائیں رکی ہوئی ہے سب لے کے جا رہی, صلوات کا وہ اجر ہے. بس ایک عمل دیتا, تقریر ختم کرتا, میرا ٹائم ہو گیا. کیا آج کی رات یہ مردوں کے لیے بھی ہے. آپ لوگ گھر جائیں گے, گھر جب انشاءاللہ جانا تو میں 10 منٹ مانگ رہا آپ سے, 10 منٹس. سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, اسمارٹ فون پہ ڈیوائن پل پہ جاؤ. ڈیوائن پل وہ ایپ جو ہے بڑا مشہور ایپ ہے, اس ڈیوائن پل پہ زیارت کے کالم میں جاؤ اور آج کی رات امیر المومنین کی زیارت پڑھو. کون سی زیارت؟ زیارت امین اللہ. وہاں پہ ڈیوائن پل کے اوپر آج کی رات مخصوص ہے میرے مولا کی زیارت کی. کوشش کرو 10 منٹ کتنے بھی تھکے ہو, نیاز کھا کے جب گھر جانا تو زیارت امین اللہ آج پڑھنا. اور اگر بچے ہیں تمہارے پاس تو بچوں کو لے کے پڑھ, 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن آج کے اعمال میں نہیں بتا رہا, آج کے اعمال کی مخصوص ترین زیارت ہو سکتا ہے یہ زیارت وہ ہے کہ تم کو مولا کی زیارت کرا دے. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر مجھے میرے مولا کی زیارت مل جائے تو میری ڈیسٹینی ہے وہ. اللہ ہم سب کو جلد سے جلد نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے, جلد سے جلد زیارت نصیب کرے. تو آج کی رات پلیز گھر جا کے, پڑھنا نہیں آتا کوئی مشکل نہیں, زیارت پہ جاؤ, کالم کھڑے ہو جاؤ, آڈیو لگا لو, کھڑے ہو جاؤ, 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی زیارت. لیکن زیارت امین اللہ, السلام علیکہ یا امیر المومنین, جب تم یہ زیارت پڑھنا نا تو یہ نیت بھی کرنا, یہ نیت کرنا کہ یہ زیارت میں آج شب معراج پڑھ رہا, شب معراج, یہ نیت کرنا. اور یہ بولو کہ اپنے میرے سارے مرحومین جو ہے, کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے, کوئی جتنے مرحومین ہیں ان مرحومین کے بیہاف میں, ان مرحومین کی نیابت میں یہ زیارت پڑھ رہا. اس کے بعد یہ بولو کہ جتنے پریشان ہیں, جتنے بیمار ہیں, جو نہیں
نہیں پڑھ سکتے ان کے بیہاف میں پڑھ رہا. آپ یقین کرو میری بات پہ, تمہارا پہلا جملہ ہوگا سلام علیکہ یا امیر المومنین. اس زیارت کا جو شب, جو رحمت نازل ہوتی مرحومین کی لحد کے اوپر, تمہارے اوپر, جو تمہاری زندگی کے رکاوٹیں, جو زندگی کے آبسٹیکلس ہیں, جو زندگی کے ہرڈلس ہیں تمہاری لائف میں, ویسا ہرڈلس کھلتے جاتے. اور یہ پورا سال تم امیر المومنین کے گھر کا وہ صدقہ کھا سکتے, رزق کھل سکتا. اور ایک مخصوص بتائی گئی کہ زیارت امین اللہ اگر آج کی رات کوئی پڑھے تو 1 سال کے اندر وہ مولا کی زیارت کو جاتا ہے. کوشش کرو, میں ٹرائی کرو, بس یہی بول رہا کہ ٹرائی کرو کہ آج کی رات زیارت امین اللہ اپنے گھروں میں جا کے پڑھ. اور جو سن رہا مجھے اس وقت لائف میں ختم کر دیا میں نے جشن کو, جو سن رہا کوشش کرو کہ یہ زیارت پڑھو, اور زیارت پڑھ کے مولا کو ہدیہ کر کے بولو کہ مولا آج آپ کی رات ہے, میری زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر. تمہارا امیگریشن کا پرابلم ہو, کوئی پرابلم ہو, ہیپی میرڈ لائف کے لیے بھی بہت اچھے, رزق کے لیے بھی بہت اچھے, بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت اچھے. 10 منٹ میں نکالو, میرے مولا سے بڑا کون ہے ہم کو آج کی رات دینے والا. یہ دعاؤں کی رات ہے. بس میں یہی دعا کرتا کہ پروردگار امیر المومنین کا واسطہ اور تیرے حبیب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سا جشن کو قبول فرما لے. ایسا آمین نہیں, آمین زور سے بولو. پروردگار آج شب معراج جن کے دعائیں رکی ہوئی ہیں, اللہ مولا کے صدقے میں, اللہ کے رسول کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو پورا کر دے. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے.